مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، ہاں کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ہاں کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ہاں کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، اور ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پہ جیسے ہو
ڈوب کر یادیں لبے شاداب میں، ڈوب کر یادیں لاداب میں، آب کوثر کی صباحت کی جیے ہاں کیجیے، آب کوثر کی صباحت کیجیے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ہاں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی جیے ہاں کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کی جیے، حرز جا ذکر شفاعت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواز جائز ہے، لیکن منع ہار جو چوڑیاں پہنانے والے نامحرموں کے ہاتھوں پہنتی ہیں نا، تو پہنانے والا بھی گناہگار، پہننے والیاں بھی گناہگار۔ اپنے ہاتھ سے پہنے یا محرم پہنا دے، شوہر پہنا دے، خود پہن لے، تو کانچ کی چوڑیاں پہننا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بیت الخلاء کے دروازے پہ کوئی دعا کا اسٹیکر لگا سکتے ہیں؟ تنفیر عوام کا باعث بنے گا، کیونکہ باہری دروازے پر، لیکن یہ کہ یہ چونکہ اس پر بالکل عرف نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے، اور جس کو لوگ بے ادبی کہیں، تو جیسے بے ادبی کا تعلق عرف پر ہوتا ہے، تو یہ ہے نا کھلے گا تو مطلب نہ بھی کھلے نا، تو استنجا خانوں کے دروازوں پر ایسا کوئی لگاتا نہیں ہے، لگانا نہیں چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا آپ بتائیں گے کہ وہ کون سے نبی اللہ علی نبینا علیہ السلام ہیں جنہوں نے 70,000 مردے زندہ کیے، نہ جن کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا محمد دلاور اتاری رنالہ خورد اکاڑا سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو آپ کے ساتھ گئے تھے، آپ کے قوم کے لوگ،
تو وہ وہاں پہ جو مر گئے تھے تو پھر آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی تو وہ زندہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہ فرما رہے ہیں ان کو باندھ دو مدنی تربیت گاہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر جنید اتاری ہے، ویلی لکھا، ضلع اکاڑا سے۔ ان نبی کرام کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چلو بھائی ان کو بھی مدرسۃ المدینہ کے کھوٹے سے باندھ دو۔ لکھا ہوا 70,000 تھا، تو 70 کہنے پر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا نا، ان کا جواب بھی درست تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 70 مردے زندہ ہونے کا بھی ذکر خیر ملتا ہے، تو اس تحفے کے یہ بھی حقدار ہیں جو آپ نے دیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو بولا کرے، واہ۔ وبرکاتہ۔ ندیم سید اتاری۔ حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام۔ جواب درست ہے، یہ حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، نبی ان کو نبوت دی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد آپ کے خلیفہ اول یوشع بن نون کو نبوت عطا کی گئی، حضرت کالب بن یوحنا یہ ان کے بعد، اور ان کے بعد حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے، اور برسوں حیات ظاہری سے متصف رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اب یہ کہ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ ان کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے،
اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، افسوس میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ نہایت سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی، اے حزقیل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اسراف کرنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائی 2 چادریں رکھتے ہیں، کیا یہ اسراف نہیں؟ سستے کپڑے سے بھی تن ڈھک جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے ہیں پھر ڈیزائنیں نہ بنی ہوں تب بھی تن ڈھک جاتا ہے، تو یہ قیمتی ڈیزائنیں بنواتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا روٹی اگر چائے میں بھگو کر کھا لی جائے تو شاید 25-30 روپے پیٹ بھر جائے، تو 200 300 کی بریانیاں الاڑ جاتے ہیں، تب ان کو اسراف نہیں سوچتا۔ میری 2 چادریں نظر آ گئی یار، ایسا نہیں کرو۔ اسراف کی یہ تعریف نہیں ہے جو آپ سمجھیں، ورنہ تو ایک حج بھی پیدل جانا چاہیے، خرچہ کم ہو، شاید ہوائی جہاز میں جائیں تو خرچہ بڑھ جائے گا، اسٹیمر پہ جائیں سفینے میں تو کم خرچہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر
ट्रेन में जाए तो सस्ता, हवाई जहाज में तो महंगा, इकोनॉमी क्लास में जाए तो सस्ता, लोअर एसी में जाए तो ज़्यादा खर्चा, बस के ज़रिए जाए तो सस्ता, टैक्सी के ज़रिए तो महंगा, सादा बस में जाए एसी। तो ये सारे जो ये फ़र्क हैं, तो इसका मतलब क्या? तो भाई आलीशान मकान से आज झुग्गी बना, झुग्गी सस्ती पड़ेगी। तो ये आलीशान मकान में इसराफ, तो इसराफ इसको नहीं बोलते, बल्कि इसराफ उसको बोलते हैं जिसमें दीन दुनिया कोई फ़ायदा ना हो। तो अगर लज्जत के लिए कोई कीमती चीज़ खाई ना, तो वो इसराफ नहीं होता। इसी तरह अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से किसी ने कीमती चीज़ों से जीनत ली, तो उस पर भी इसराफ नहीं होता। मुझे चलो बारगाह गौसियत में जाते हैं, गौस पाक के पास। जुब्दतुल आसार सफ़ा नंबर 34 पर है। कपड़े के ताजिर शेख अबुल फजल अहमद बिन कासिम कुरैशी बगदादी का बयान है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रो नूरानी उलमा बगदाद की तर्ज पर बड़ा कीमती लिबास ज़ेब तन किया करते थे। एक दिन आपका खादिम मेरे पास आया और कहने लगा, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने महंगे तरीन कपड़े का लिबास बनाने का हुक्म दिया है, जिसकी फ़ी गज़ कीमत 1 दीनार से कम ना हो। दीनार में सोने की अशरफी, सोने का सिक्का होता था, यानी जिसकी फ़ी गज़ कीमत 1 दीनार से कम हो, ना ज़्यादा। ताजिर का कहना, मैंने खादिम से पूछा ये लिबास किसके लिए है? उसने कहा सैयदी गौसे आदम के लिए। मैंने अपने दिल ही में कहा कि आज तो शेख ने खलीफा वक्त के लिए भी कपड़ा नहीं छोड़ा, इनसे भी कीमती कपड़ा। अभी ये बात सोची थी कि मेरे पाँव में मेख यानी कील चुभ गई, जिससे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने खुद को मौत के मुंह में जाता हुआ महसूस किया। देखते देखते मेरे इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और इस मेख को निकालने लगे, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। मैंने कहा मुझे उठाकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रो नूरानी के पास ले चलो। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने देखते ही फरमाया, अबुल फजल तुम्हें कपड़ों पर एतराज करने का क्या हक है? खुदा की कसम मैंने आज तक कोई कपड़ा नहीं पहना जिसका मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पहनने का हुक्म ना दिया हो। वो हुक्म देता है कि अब्दुल कादिर उस हक के बदले ये कपड़ा पहन लो जो मैंने तुम्हें अता किया है। फिर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वजाहत फरमाई, ऐ अबुल फजल दरअसल ये लिबास हमारा कफन होता है। कफन हमेशा नफीस कपड़े का तैयार किया जाता है। मैं ऐसे हजारों कफन पहन चुका हूं। ये बातें करते हुए आपने अपने दस्ते शफकत से मैख यानी कील निकाल दी और फरमाया कि इस शख्स का एतराज मैख यानी कील की शक्ल इख्तियार कर गया था। करूं क्या हाल दिल इजहार या गौस कि तुम हो आलिमुल असरार या गौस। जिस जीनत को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया उसको हम इसराफ या नाजायज़ या गुनाह वगैरह नहीं कह सकते। सुनिए हुक्म कुरानी। सूरह आराफ की आयत नंबर 32 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और पाक रिज़्क़। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह। तुम फरमाओ कि वो ईमान वालों के लिए है दुनिया में और क़यामत में तो ख़ास उन्हीं की है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यअलमून। हम यूँ ही मुफस्सल आयतें बयान करते हैं इल्म वालों के लिए। इसमें कि तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली। इसके तहत सदरुल अफाजिल सैयद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खा लिबास हो या और सामाने जीनत। और पाक रिज़्क़ की तफसीर में फ़रमाते हैं और खाने पीने की लजीज़ चीज़ें। इसके बाद
صدر الافاضل ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو۔ تو جو لوگ توشہ، 11ویں، میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی، سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کو ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و ضلالت ہے۔ ماشاءاللہ، نیت پر ہے۔ اگر عمدہ لباس یا ٹپ ٹاپ جو ہے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فخر و تفاخر کے لیے ہے تو یہ مذموم ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے تو محمود، یعنی اچھی۔ اس طرح عاجزی، لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے لوگ متاثر ہوں کہ بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے، نیک آدمی ہے، اس کو مطلب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر اپنا روب ڈالنے کے لیے سادگی، تو یہ بھی مذموم۔ تو اس اللہ کی رضا کے لیے سادگی کی بھی فضیلت ہے۔ ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا۔ حلہ یہ دو کپڑوں کا لباس، جیسے پاجامہ اور کرتا، یہ بھی حلہ کہلائے گا۔ اب کرامت کا حلہ، کرامت کا حلہ تو لوگ تو یہ کہ کرامت دکھائے گا، ہاتھ بڑھائے تو سیب آ گیا، یوں کیا تو ہوا میں اڑنے لگا، ہے نا۔ یہ کرامت کا حلہ مرآت جلد 6 صفحہ 113 تا 114۔ کرامت کا حلہ کا ایک معنی لکھا ہے عزت کا لباس۔ ساری عمارتیں رنگ روغن، بھائی چونا کرو نا، آئل پینٹ کائے کو کرتے ہو، پھر تو بچت نہیں ہے، سبھی اسراف میں چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، مسجدوں کو آج کل زینت کتنی دیتے ہیں، خود مسجد نبوی شریف میں سونے کے مطلب جھومر لٹکائے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ کعبہ شریف کو کروڑوں روپے کا وہ غلاف لگایا جاتا ہے، ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اپنے مکان کا لاکھوں روپے کا لوگ ڈیکوریشن ڈالتے ہیں سجاوٹ کے لیے، یہ سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ قیمتی قیمتی کارپیٹ بچھاتے ہیں، کیا ضرورت ہے کارپیٹ بچھانے کی؟ تو چٹائی بچھاؤ، مہنگے مہنگے پردے لگاتے ہیں لوگ۔ تو اب یہ کہ اگر فخر و تفاخر کے لیے لگایا تو وہ اس کا الگ حکم ہے، اور ویسے لگایا تو کوئی نہیں۔ اور ویسے حدیث شریف میں بھی ایک حدیث پاک ہے، اچھے کپڑے اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہننے کے تعلق سے حدیث شریف ہے کہ اللہ کی نعمت کا تمہارے لباس سے اظہار ہو، اس مضمون کی حدیث شریف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، یعنی یہ بات بھی تکبر ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے۔ تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلے اس سائل نے جو سوال کیا ان پر کوئی الزام نہیں ہے، جب دل میں کوئی وسوسہ ہے تو پوچھ لینا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو۔ ان کو ناراض بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے، میں امید کرتا ہوں۔ ان کو شریعت کے دائرے روح سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے جوابات دیے، ان سے کوئی ناراضی بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ کہ میرے دل میں ناراضی نہیں ہے، نہ انہوں نے میں یہ بدگمانی کروں گا کہ انہوں نے مجھ پر طنز کیا ہے، نہ میری ناراضی بھی نہیں، نہ انہوں نے طنز کیا۔ ہم تو بیٹھے ہی جواب دینے کا جذبہ لے کر کہ آتا ہوگا تو جواب دیں گے، امت کو مطمئن کرنا ہے اور علم دین کو عام کرنا ہے۔ تو کوئی کیسے ہی انداز میں سوال کرے، کیسے لہجے میں سوال کرے، میں تو عام طور پہ نیتیں کر لیتا ہوں کہ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے، میں مطلب یعنی کہ اس پر صبر کروں گا، جھاڑ دوں گا یہ نہیں۔
اب یہ بعض ہوگا انداز میں ایسا اگلے کو لگتا ہوگا کہ یار یہ یوں نہیں، ایسا نہیں. اب ہوتا انداز گفتگو کبھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ اچھا ہوا وسوسہ اللہ کرے کٹ گیا ہو. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. جس مٹی سے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی، آپ کا پتلا بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟ ماشاءاللہ. یہ تین یا وہ کون سا فرشتہ تھا جو زمین سے اس مٹی کو لے کر آیا تھا؟ ماشاءاللہ. کئی اسلام میں نے ہاتھ اٹھائے. پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایاز اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، مدینہ الاولیاء ملتان شریف. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. جواب درست ہے. یہ ماشاءاللہ ملتانی کا مطالعہ لگتا ہی ہے، بار بار آ رہے ہیں مائک پہ. ماشاءاللہ بھائی، ان کو تو وقف مدینہ ہونا چاہیے یار، تاکہ دعوت اسلامی کا کام دھوم سے ہو. ابھی تو بھلے 12 ماہ دے رہے ہیں آپ، بات ہوئی تھی نا، انہی سے ہوئی تھی نا بات شاید، تو بعد میں وقف مدینہ کے لیے ذہن بنا یار. باپا وہ دوسرے تھے، ان کو بھی عطا فرما دیں. اچھا یوں ہے. جی بابا. اللہ باپا وہ آپ نے فرما دیا، ان کو بھی اجازت دے دیں. نہیں، ایک سے زیادہ بار مائک پر آئے یہ شاید. باپا ان کو بھی اجازت دے دیں. چلو ٹھیک ہے. 12 ماہ چلو بھائی کا مدنی انعام. لبیک باپا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، میرا نام عبد الجبار اتاری، بہاول نگر پنجاب سے. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ میرے چاچو سسر کی پیدائش عید الاضحیٰ کے دن کی ہوئی، تو اس وجہ سے ان کو سب حاجی صاحب کہتے ہیں، تو ان کو سب کو حاجی صاحب، کیا ان کا حاجی صاحب کہنا درست ہے؟ بقر عید کے دن پیدا ہوا تو اب اس کو حاجی کہنے لگے. شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا عید کے دن حج نہیں ہوتا. حج کس دن ہوتا ہے پتہ کسی کو؟ بھرپور تیاری ہے ہماری شخصیات کی کہ جو ہی حج کا موقع ملا پہلے سے معلومات ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے. یہ جو حاجی کہتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حج کس دن ہوتا ہے. ہمیں کس دن حج ہوتا ہے؟ پیچھے سے جواب مل گیا ہے. 9 ذو الحجۃ الحرام، 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے. یہ حج مدینے میں یا کہاں ہوتا ہے حج؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو حج تو ہوتا ہے، مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ چلو شخصیات کی ایک آواز تو آئی تھی جواب کی، دے دو جواب. چلو بھائی ادھر سے جواب مل گیا. آپ بتائیے، زور سے بولیے، کہاں ہوتا ہے؟ کہاں؟ مدینے میں، مکے میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے. یہ کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ایک بھی نہیں اٹھا رہا. مکہ شریف میں ہوتا ہے، یہ کس نے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ مکے میں حج ہوتا ہے. مطلب عرفاً تو چل جائے گا، وہ چند ہاتھ اٹھائے. کیا رکن اعظم تو وہ ہے جو حاجی بنائے گا، وہ مکے میں نہیں ہوتا. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، جو کہ یوم عرفہ کو ہوتا ہے. یہ میدان عرفات جو مکہ مکرمہ سے خارج ہے، حدود حرم سے بھی خارج ہے، حج وہاں ہوتا ہے. اور 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، وہ بھی دوپہر ڈھلنے کے بعد. 9 کی صبح بھی اگر کوئی چلا گیا اور زوال سے پہلے نکل آیا تو اس کا حج بھی نہیں ہوا، جبکہ دوبارہ زوال اور 10ویں کی صبح صادق کے درمیان احرام کے ساتھ وہ پھر داخل نہ ہو جائے.
تو بہرحال یہ کہ وہ یہ تو چٹکلا ہو گیا کہ وہ حج کے دن تو پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ عوام اس کو سمجھتی کہ حج کے دن پیدا ہوا ہے، تو یہ ایک تو یہ ان کی بیچاروں کی معلومات کی کمی، اور دوسرا اس کو حاجی کہنا یہ بھی نہیں ٹھیک. حاجی وہی ہے جو حج کیا جس نے، تو اس کو حاجی نہیں کہنا چاہیے. قربانی کا بکرا تو نام کوئی نہیں رکھے گا کہ وہ دن تو قربانی کا ہے، تو قربان رضا نام رکھ دے، نام تو محمد رکھا جائے. عرفاً لفظ قربان کے ساتھ ملا کر قربان رضا، رضا پر قربان ہونے والا، قربان غوث، قربان مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راغب رفیق اتاری یو کے سے. پیارے بابا جان، اگر کوئی شخص گناہ گار رہے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گناہ گار بندہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب جسے اس کو فرشتے وغیرہ نظر آ جائیں، آنے لگیں، عالم بالا منکشف ہو جائے، یعنی موت کے وقت جب وہ فرشتوں کو اور دیکھنے لگے تو اس وقت کی توبہ اس کی مقبول نہیں ہے. تو اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ نصیب کر دے تو اس کی توبہ قبول ہے. مگر یہ انتظار کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کوئی اس نیت سے گناہ کرے کہ میں اس سے بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے کفر لکھا ہے. تو توبہ کے ارادے سے گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوئی. گناہ سے بچنا ہے، اور توبہ کرنی ہے، اور فوراً سے پیشتر کرنی ہے، ارلی توبہ. اگر توبہ کی معاذ اللہ نیت کی کہ بعد میں کروں گا اور نصیب نہ ہوئی تو اچانک مر جاتا ہے نا آدمی، نصیب نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ توبہ کی طرف ذہن ہی نہیں گیا مرنے سے پہلے، تو رب کی ناراضی اگر ایسی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے گناہ سے بچا لے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیلانی اور بغدادی نسخہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھی ہوئی کھجوریں کیا ایک ہی شخص کھائے گا یا دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں؟ جیسا لکھا ہوا اس میں کہ خود ہی پڑھے اور خود ہی کھائے. اب دوسرے کو کھلا دیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پاپا کا تھیلا بھر کر کر لیں، اس میں مطلب ہو ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور یہ ایک ہی مطلب وہ ایک بار پڑھ کے پورے تھیلے پہ دم کر دے اور پھر یہ بانٹتا رہے جو بانٹنی ہے، تو نہیں الگ الگ سب پر کرنی ہے. کھجور کی دکان پہ نہ دم کر ڈالے. کیا بات ہے، آپ بتا دے کہ یہاں سے خرید لو دم کی ہوئی کھجوریں، دھندا چمک جائے گا یار. پڑھنا پڑھانا بھی کیا تھا، جانا بھی کیا تھا، یوں سے چھو دم ہو گیا، لگے دم مٹے غم. تو جو لکھا ہے اسی پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. گھر کی مطلب یہ نہیں کہ وہ ہنکی نہ جائے. نہیں ہے بھائی، کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو لکھا ہے اس پر عمل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد نسیم اتاری، درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم ہزرو اٹک سے 12 روزہ مدنی کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ مرید کرتے وقت جب یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، اب یہ الفاظ ادا کرتے وقت اسلامی بھائیوں کے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نیت نہ ہو تو کیا وہ شخص مرید ہو جائے گا؟ پیارے باپا جان، میری
اور میرے اہل خانہ اور اساتذہ کے خاتمہ بالایمان کی سلامتی اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے توجہی میں مطلب یہ کیا بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ اب نہ وعدہ ہوا نہ یہ مرید ہوا، ظاہر ہے اگر مرید ہوتا ہوں یہ بھی بالکل یعنی کہ جس طرح آدمی لاپرواہی سے بول رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا بول بھی رہا تو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں مرید بن رہا ہوں، تو پھر تو اس کی بیعت ہوئی نہیں نا، مرید نہیں ہوگا پھر۔ ہاں وعدہ کرتا ہوں اس وقت توجہ نہیں تھی، اور جب مرید ہوتا ہوں میں کہا وہ توجہ تھی، اور مرید ہونے کی نیت سے کہہ دیا مرید ہوتا ہوں تو مرید ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اسلام محمد۔ بھائی جو ہے وہ داڑھی شریف کی نیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک سوال بھی ہے ان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان یہ سوال کا جواب فرما دیجئے، ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ اور داڑھی کی نیت بھی ہے میری، انشاءاللہ استقامت کی دعا فرما دیجئے۔ سرکار غوث اعظم یہ ولیوں کے سردار 11 ربیع الاخر ماہ فاخر کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو یہ 11ویں شریف ہم ان کی یاد مناتے ہیں، کئی سوال ثواب کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ کار ثواب ہے، ایصال ثواب جائز ہے، قرآن حدیث سے اس کی دلیلیں بہت ہیں۔ اب تاریخ 11 تاریخ بنائیں یا 12 تاریخ کوئی ایصال ثواب کریں، کبھی بھی کریں تو ایصال ثواب صحیح ہے، تو 11 تاریخ ایک مقرر ہو گئی، تو اس میں کوئی شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، تو سب تو مقرر ہیں، بقرعید مقرر ہے، رمضان عید میٹھی عید مقرر ہے، رمضان مقرر ہے، جمعہ مقرر ہے، سب مقرر ہی ہیں، تو اس کا 11ویں شریف کا مقرر کرنا کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ جلسے کی تاریخ، تو جلسے کی تاریخ ہوتی ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے لائیں گے آپ؟ میں فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، تو تاریخ مقرر کرنا گناہ ہے، اچھا تو ابھی جلسہ کرنا ہے، سو تو الیکٹریشن کو بول دیا کہ بھائی وہ اپنی مرضی سے آ جانا، ہم تاریخ مقرر نہیں کر سکتے، اب یہ اپنی مرضی سے آ جائے۔ ڈیکوریشن بھائی تم بھی اپنی مرضی سے آ جانا، تاریخ مقرر نہیں ہوگی۔ پھر مقرر کو بھی کہتے ہیں کہ تاریخ مقرر نہیں ہوگی، آپ کا جلسہ ہوگا کیسے؟ تو تاریخ مقرر کرنے تو عقل بھی پسند کرتی ہے، اور بھی تو بہت کچھ تاریخوں میں لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں نا، جن کو وسوسے آتے ہیں 11ویں شریف کیوں، تاریخ سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہے، ڈیٹ فکس تو کرتے ہی نا، سالانہ ڈیٹیں فکس ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، اور ہم بھی تو جمعرات اور جمعے کے درمیان شب اجتماع کرتے ہیں، ایک طرح کا دن مقرر ہی ہے نا، یہ سالانہ اجتماعات جو ہوتے ہیں مقرر ہی ہوتے ہیں دن۔ تو خالی 11ویں شریف میں کیوں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کا مطلب غوث پاک بہت پاورفل ہے، شیطان اس سے چڑھتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ 11ویں شریف کیوں؟ تو ہم تو منائیں گے بھائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں، ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں، ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں، اس لیے افضل ہے آئے دے نیاز،
اس لیے افضل ہے آئے دے نیاز اے جمیل قادری ہوشیار باش اے جمیل قادری ہوشیار باش عمر بھر چھوٹے نہ تجھ سے یہ نیاز عمر بھر چھوٹے نہ تجھ سے یہ نیاز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو عیسائی بھائیوں نے عیسائی بہنوں نے ایصال ثواب کیا ہو یہ سب نیکیوں پر ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنے کرم کے شائن شان عطا فرما یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما یا الہ العالمین بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً ماہ عشق رسول منانے والے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین یا الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے چھوٹا بڑا ہر گناہ بخش دے اے مالک گناہوں سے ہمیں بیزار کر دے یا اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے ہمارا دل بھی لگا دے نیکیوں کی عبادتوں کی لذتیں عطا کر دے اے میرے مولا گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ ہم تیرے پرہیزگار بندے بن جائیں نیکوکار بندے بن جائیں اور تجھے پسند آ جائیں ہم نے تیری پسند کا کوئی کام کیا نہیں ہائے ہائے اے اللہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے میرے مولا ہم بروں کو اچھوں کے صدقے میں قبول کر لے نیک بنا دے اور قبول کر لے یا اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا یا اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھ الہ العالمین ایمان پر عافیت کے ساتھ زہ نصیب مدینے میں خاتمہ ہو جائے جنت البقیع مدفن بن جائے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس دے دے الہ العالمین
ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش. یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہیں، ان سب پر رحمت کی نظر فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تم پر لاکھوں سلام آقا رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے، سلام تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے. ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے، ڈوبتی ناؤ کون سنبھالے، ہائے بھنور سے کون نکالے، ہائے بھنور سے کون نکالے. ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں
सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।